آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق اللہ العظیم. مسئلہ چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے تسلیم کیے جانے کا، جس کے لیے مختصر لفظ میں یہ کہا جا سکتا ہے عقیدہ رسالت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کر لیا جائے تو جھگڑا سب ختم، اور سارے جھگڑے اسی پر کھڑے ہوئے ہیں کہ لوگ آپ کی نبوت کو نہیں مانتے.
ٹھیک اسی سے کنیکٹڈ اور مربوط مسئلہ ہے قرآن پاک کے کلام خداوندی ہونے کا. وہ قرآن کہ جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہوا. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو محمد پڑھ کر سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر یہ بات نہیں چل سکتی کہ یہ نبی نہیں. لازمی طور پر ماننا پڑے گا کہ یہ نبی ہے. تو جھگڑا ہے نبی کی نبوت کا. اس کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے، لیکن اس کو مان لیں تو مسئلے سب ختم ہو جاتے ہیں. جو مکہ مکرمہ کے اندر جو صورتحال ہے وہ آپ حضرات اس سے واقف ہیں کہ لوگ مقابل میں ہیں. قرآن پاک پر اعتراض ان کا کہ قرآن تو اللہ کا کلام نہیں. بھائی پھر کس کا کلام ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ شیاطین نے اتارا ہے، اور جس طرح سے اور کاہنوں پر جو ہے کچھ باتیں ان کو آ کے سنا دیتے ہیں شیطان، اور اسی طرح سے کچھ غیب کی باتیں یہ محمد شیطانوں کے کہنے سے بتاتے ہیں. غرض ہے کہ واہی تباہی مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کا جو اعجاز ہے وہ ان کے سامنے ہے. اس کو خوب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن کیا چیز ہے. لیکن کیا رکاوٹ ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ جس روز ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام کی حیثیت سے مان لیا، نبی کی نبوت کو بھی ماننا پڑے گا. اس واسطے اس سورہ کے شروع میں پہلے تو یہ کہا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہی ہے، اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے، اور پچھلی سورت کے آخر میں کہا جا چکا ہے کہ شیطان کی طرف سے آیا ہوا کلام نہیں، شیطان ایسا کلام کیا کرتے ہیں جس طرح کا یہ کلام ہے. تو اس طرح سے یہ ایک مربوط ہے سلسلہ پچھلی سورت کے آخر کا اور اس سورت کے شروع کا. اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ نبی ہیں، پچھلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ واقعات کو بتلا رہے ہیں کہ تاکہ تم لوگ جن چیزوں کو بطور عذر پیش کرتے ہو اس نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے کے تعلق سے، اور وہ یہ کہ ہمارے جیسے ایک انسان چلتا پھرتا کھاتا پیتا اب وہ کہنے لگے کہ میں نبی ہوں، کیسے مان لیں ہم اس کی نبوت کو؟ تو ان کو یہ بتلایا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو، کہ بتلاؤ کہ پھر تاریخ میں کوئی نبی آیا کہ نہیں آیا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہاں نبی تو آئے ہیں، نبی آئے ہیں تو وہ بھی تو چلتے پھرتے ایسے ہی نبی بنا دیے گئے ہیں. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے کب معلوم تھا کہ میں نبی ہونے والا ہوں؟ وہ تو اپنے بیوی کے ساتھ سفر کر رہے تھے، راستے میں ٹھہرے، راستہ ان کو معلوم نہیں تھا کدھر کو ہم کو جانا ہے، اور سردی کا بھی موسم، پہاڑی کے اوپر آگ جلتی ہوئی نظر آئی. انہوں نے کہا ذرا تم یہاں ٹھہر جاؤ، میں آگ کے پاس جاتا ہوں، یا تو مجھے کوئی وہاں آدمی مل جائے گا جس سے راستہ پوچھ لوں گا، یا اگر نبی ملا آدمی تو آگ جل رہی میں اس سے کچھ انگارہ ہی لے آؤں گا، تم ہاتھ سینک لوگے، بدن سینک لوگے. اس غرض سے موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں. وہاں جا کے کیا ہوا؟ نبوت ملی. سمجھ میں آیا؟ آگ لینے گئے تھے، نبوت مل گئی. تو اسی موسیٰ کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہ ہاں مانتے ہیں. ان کو کیسے نبوت ملی؟ اسی طرح سے جہاں تک ہماری قدرت کا تعلق ہے، تم ہماری قدرت کو کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ ہم مٹی سے سونے کا کام، سونے سے مٹی کا کام ہم لینا جانتے ہیں اور لے سکتے ہیں، ہم ہی ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں. تو اس لیے ایک انسان کو جو تمہارے ہی اندر پیدا ہوا ہے، اگر ہم اس کا درجہ بڑھا دیں تمہارے مقابلے میں اور اس کو نبوت دے دیں تو اس پر کیوں تم کو تعجب ہوتا اور کیوں یقین نہیں کرتے؟ دیکھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے ان کو نہ صرف یہ کہ نبی بنایا، وقت کا بادشاہ بنایا، نہ صرف یہ کہ وقت کا بادشاہ بنایا، بلکہ ایسی بادشاہت ان کو دی کہ ایسی بادشاہ نہ اول کسی کو ملی نہ آخر کسی کو ملنے جا رہی ہے. تو جن چیزوں کا کوئی وجود دنیا میں اس سے پہلے نہیں ہوا، ہمارے لیے تو ان چیزوں کا پیدا کر دینا یا ان کو وجود دے دینا کوئی مشکل بات نہیں. تو یہ دو واقعے سنانا تفصیل کے ساتھ، اس کی غرض یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے جو عذر پیش کر رہے ہیں وہ عذر نامعقول بن جائے. نمبر 1 2 تو یہ ہوئے. نمبر 3 یہ ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں، ایمان لانے والوں کو بھی دراصل تسلی دینا ہے کہ آج کے حالات پر تمہاری نظر نہیں رہنی چاہیے. آج کے حالات بلا شبہ ناموافق ہیں اور تمہارے لیے یہاں سانس لینا بھاری ہو رہا ہے، لیکن حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہا کرتے. دین کا کام خدا کی طرف سے کرنے والے جو ہوتے ہیں، اللہ کی حکمت اور مصلحت جو ہے وہ اس میں وہ کام کرتی ہے، دیر اور سویر ہوا کرتی ہے، لیکن آخر کار مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور دیکھو پچھلے انبیاء کے واقعات،
پچھلے انبیاء کے واقعات شروع میں جس وقت وہ کار نبوت کے لیے کھڑے ہوئے تو کیا موافق حالات تھے؟ ہرگز نہیں، کسی نبی کے لیے ابتدا میں موافق حالات نہیں ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ جس وقت ان کو نبوت ملی اس وقت وہ کس عالم میں تھے؟ اس عالم میں تھے کہ وطن سے بے وطن ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ وطن میں قدم رکھتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ وطن والوں کی نظر میں مجرم ہیں۔ ایسی حالت میں ان کو نبوت کا کام سپرد ہوا اور اللہ پر اطمینان کر کے وہ چلے اور اسی شہر میں پہنچے۔ نہ صرف یہ کہ شہر میں پہنچے بلکہ اس شہر کے، اس ملک کے سب سے بڑی طاقت جس کے ہاتھ میں ہے اس کے پاس بھیجنا مقصود تھا، وہیں پہنچے۔ یعنی جس کے مجرم انہی کے پاس بھیجا گیا کہ جاؤ انہی کو راہ ہدایت کی دعوت دو۔ وہاں پہنچے آپ، کیا ہوا پھر اس کے بعد؟ انجام کیا ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ دشمنوں کو زیر ہونا پڑا اور ہمارے جو فرستادہ نبی تھے جیت انہی کی ہوئی اور انہی کو غلبہ اور انہی کو فوقیت حاصل ہوئی، کامیابی حاصل ہوئی۔ تو اس لیے نبی کو بھی سمجھنا چاہیے اور نبی کے پیروکاروں کو بھی اس وقت کے سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کے حالات اگرچہ پریشان کن ہیں لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ پھر ہماری مدد ہوگی اور ہمارا کام آگے بڑھے گا اور پھیلے گا۔ یہ ہیں وہ تین باتیں جس کو گویا تفصیل سے سمجھانا مقصود ہے واقعات کی روشنی میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، آواز دی گئی کہ برکت دی گئی اس کو جو آگ کے اندر ہے اور جو اس کے گرد و پیش ہے۔ آگ کے گرد تو چاہے تو گرد و پیش سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے اور آگ کے اندر سے مراد فرشتے ہیں، یا یوں کہیے کہ گرد و پیش فرشتے ہیں جو چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، اور آگ کے اندر ہونے کا مطلب آگ کے قریب موسیٰ علیہ السلام ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ان کو برکت دی گئی۔ وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک ہے جو پالنہار ہے سارے جہانوں کا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ آگ جو ہے یہ خدا ہے۔ آگ خدا نہیں، نہ خدا اس آگ کے اندر حلول کر کے آیا۔ خدا کی ذات جو ہے، اللہ کی ذات، وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے، بلند و بالا ہے۔ تو آگ یہ اس کی مخلوق ہے، اس کی قدرت ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ آگ عام جو دوسری طرح کی آگ ہوتی ہے دنیا میں اس سے مختلف ہے۔ میں بتا چکا ہوں سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام جو حیرت زدہ ہوئے وہاں پہنچ کر، وہ کیوں ہوئے؟ وہ تو دور سے تو آگ معلوم ہو رہی تھی، اب جب قریب پہنچے تو وہاں کوئی آدمی تو ہے نہیں۔ اچھا بھائی آگ نہیں تو آگ لے لیں، آدمی نہیں ہے تو آگ ہی لے لیں، دوسری غرض پوری ہو جائے۔ تو اب اس میں کوئی انگارہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اٹھا لیں، آگ ہے صرف اٹھتی ہوئی لیکن کوئی انگارہ نہیں ہے۔ اچھا بھائی کچھ ادھر سے گھاس پھوس اٹھا کر اس کو جلا لوں اس آگ سے، تو گھاس پھوس لے جاتے ہیں تو آگ ہٹ جاتی۔ اب تعجب ہوا کہ یہ آگ کیسی ہے؟ تو سب جتنی عام قسم کی دنیا میں آگ ہوتی اس سے مختلف ہے، پھر بھی یوں نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ خدا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ حیرت انگیز آگ جو ہے یہ خدا نہیں ہے، نہ خدا اس میں حلول کیے ہوئے ہے بلکہ یہ مخلوق ہے اللہ کی۔ اس لیے فرمایا کہ سبحان اللہ رب العالمین۔ یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ بعض تاریخ لکھنے والے اور سیرت نگار جو ہیں وہ یہاں لکھ جاتے ہیں اس طرح کی بات بے احتیاطی سے کہ اس آگ میں سے آواز آئی، نہیں، آگ میں سے آواز نہیں آئی۔ آواز کہاں سے آ رہی تھی یہ تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ مفسرین یہ بات لکھتے ہیں کہ آگ کی اس آواز کی کوئی سمت نہیں تھی جو آواز لگ رہی تھی، اور نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی سمت نہیں تھی بلکہ یہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ اس آواز کو میں صرف کانوں سے سن رہا ہوں۔ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے بدن کا رگ اور ریشہ اس آواز کو سن رہا ہے۔ تو وہ عجیب قسم کی وہ آواز تھی، اور آواز کیا تھی کہ اے موسیٰ بلا شبہ وہ میں ہی ہوں اللہ جو غالب ہے اور حکمت والا ہے، میں اللہ ہوں۔ تو یہ آواز تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، آگ کے اندر سے نہیں تھی، اس لیے کہ آگ کے اندر سے آ جائے تو پھر تو وہ مسئلہ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، یا یہ آگ اللہ ہے یا اللہ اس کے اندر سرایت کیے ہوئے ہیں، حلول کیے ہوئے ہیں۔ یہ دونوں باتیں نہیں تھیں، اس لیے آواز چہار طرف سے آ رہی تھی، اس کی کوئی سمت نہیں تھی۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور جب یہ بات کہہ دی گئی کہ میں خدا ہوں تو اس کے بعد ان کو نبوت سپرد کرتے وقت جس کی تفصیل جو ہے سورہ طٰہٰ میں آ چکی ہے، یہ فرمایا گیا اپنی لاٹھی کو ڈال دو۔ فَلَمَّا رَآهَا، جب لاٹھی انہوں نے ڈالی تو اس کو دیکھا،
تہتزو پھنپھنا رہا ہے. سانپ کو دیکھتے ہیں نا پھوں پھوں کرتے ہوئے ادھر کو لپکتا ہے, یہ ہے وہ تہتزو کے معنی. پھنپھناتا ہے, کأنہا جانن, ایسے جیسے کیڑا ہوتا ہے. کأنہا جان, کی جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو جسم میں پتلا ہو. لمبا تو ہے مگر پتلا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تیز حرکت کرنے والا سانپ ہے. اس لفظ کے تعلق سے بھی میں سورہ طٰہٰ میں بول چکا ہوں, کیونکہ 3 لفظ آئے ہیں قرآن شریف میں, جان اور اسی طرح سے حیہ اور اسی طرح سے ثعبان, وہ تحقیق وہاں گزر چکی ہے. تو جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو, تو دیکھا کہ پھن پھنا رہا ہے جیسا کہ سانپ اور کیڑا ہوتا ہے. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, وہ بھاگ پڑے پیچھے کو ہو کر کے, اور اس طرح بھاگنے لگے کہ پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھ رہے. وَلَمْ يُعَقِّبْ, اپنے رخ کو پیچھے بھی نہیں کیا, بس ادھر ہی کو بھاگ رہے ہیں ڈر کی وجہ سے. اور یہ ڈر نبوت کی شان کے خلاف نہیں, اس لیے کہ ڈر جو ہے یہ طبعی ہے. طبعی ڈر اور طبعی جو حالات ہوتے ہیں انسانوں پر طاری ہونے والے, نبی جو ہیں وہ اس سے الگ نہیں ہوتے. مثلا سردی اور گرمی, نبی کو سردی بھی لگتی ہے, نبی کو گرمی بھی لگتی ہے, نبی کو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, سمجھ میں آیا, رنج اور غم صدمہ سب کچھ ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے. یہ ساری کیفیات جو بشری ہیں یہ نبی پر طاری ہوتی ہیں. تو یہ کسی ڈرنے والی چیز سے, ڈرانے والی چیز سے ڈر جانا, تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے. اور اس کے لیے میں مثال دے چکا ہوں کہ ڈراؤنی کوئی چیز سامنے آئے تو پہلا کام تو انسان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے. بعد میں عقل ٹھکانے ہو تو پھر فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ڈرنے والی چیز ہے بھی کہ نہیں. اور میں نے مثال دی تھی, یاد ہوگا کہ مثال اس کی ایسی ہے کہ جیسے کسی آپ مثال کے طور پر میوزیم میں چلے جائیں. میوزیم میں آپ جائیں, وہاں اچانک آپ کسی روم میں گھسیں تو دروازے کے پاس ایک لکڑی کا شیر بنا ہوا کھڑا ہوا. آپ جیسے ہی دروازے میں گھسیں گے اور اس کھڑے ہوئے شیر کو آپ دیکھیں گے تو ایک دم ڈر جائیں گے آپ. اس کے بعد پھر ارے میں کہاں ہوں, یہاں شیر کہاں سے آیا, یہ تو میوزیم ہے, یہ تو لکڑی کا شیر ہے. اب ڈر ختم. لیکن اچانک دیکھ کے آپ کیوں ڈرے؟ اس لیے کہ جس چیز کو آپ بعد میں سوچ رہے ہیں اس کو پہلے نہیں سوچ سکے تھے. ٹھیک یہی صورت ہے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. وہ جو خوف ہے اس وقت, وہ گویا سانپ کا, وہ اس وقت یہ سوچنے نہیں دے رہا کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہوں, پھر یہ سانپ, پہلے میرے ہاتھ میں لاٹھی تھی, یہ اللہ کے کرشمے سے یہ سانپ بن گیا ہے, ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو یہ تو بعد میں سوچیں گے. پہلا جو بشری تقاضا ہے انسانی, وہ تو یہ ہے کہ ڈرے اور بھاگے. وہی بات ہے, اس لیے اس کو نبوت کے کمال کے خلاف نہ سمجھا جائے. تو کأنہا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, وہ پیٹھ موڑ کر چلے اور انہوں نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وَيَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ, آواز لگی اے موسیٰ ڈرو نہیں. اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ, یہ ہے وہ چیز جس کو بعد میں سمجھ میں آ گیا اور سمجھ میں آنا چاہیے تھا کہ یہ کون سی جگہ تم ہو, یہ وہ میری بارگاہ ہے. میری بارگاہ میں جو نبی آئیں تو ان کو ڈرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ڈرنے کا مطلب میری ذات سے ڈرنا نہیں, بلکہ اور چیزوں سے نہ ڈرنا. سمجھ میں آیا, میری ذات سے تو ہر وقت ڈرنا ہے, لیکن اور چیزوں سے میری بارگاہ میں آنے والے نبی جو ہیں ان کے ڈرنے کے کیا معنی؟ اس لیے کہ ان کی نظر تو ہر جگہ میری قدرت پر ہوگی, جبکہ میری بارگاہ میں آ گئے تو ان کی نظر میری قدرت پر نہیں ہوگی اور کس پر ہوگی. اس لیے اور چیزوں سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی. پھر اگر نبی اور چیزوں سے ڈرنے لگ جائیں تو پھر کار نبوت کیسے انجام دیں گے؟ ہر چیز سے اگر ڈرتے ہی رہے. اس لیے اس بات سے پھر نہیں ٹکرا دیجئے. میں نے کہا وہ پہلا ڈرنا بشری تقاضے سے ہے, لیکن جب عقل کام کرنے لگ جائے تو پھر ڈر کی کوئی وجہ نہیں, کسی چیز سے نبی نہیں ڈرے گا جب اس کی وہ عقل کام کرے گی. اس لیے کہ پھر کیا سمجھے گا, جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہونا ہے. اس لیے فرمایا کہ انی لا یخاف لدی المرسلون, اس لیے کہ میں وہ ذات ہوں کہ میرے پاس نبی نہیں ڈرتے. کہاں گئی آیت؟ الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور الرحیم, مگر ہاں اگر کسی نے کوئی ظلم کیا یعنی گناہ کر کے اور پھر اس کے بدلے میں اس نے نیکی کر لی برائی کے بعد, تو فانی غفور الرحیم, میں مغفرت فرمانے والا اور مہربان ہوں. حالانکہ
نبی سے گفتگو ہو رہی، نبی سے گناہ اور ظلم ہونے کے کیا توقع، لیکن قانون ہے، قانون بتایا جا رہا. ہمارا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کر لے، جیسے اس وقت تم سے تھوڑی سی برائی ہو گئی صورتن کا لفظ یاد رکھیے گا، کبھی یوں سمجھے کہ نبی سے کہاں برائی ہو سکتی، میں نے کہا صورتن کیا ہوئی ہے کہ نبی بھاگ پڑے. اس لیے اگرچہ تمہارے شان کے اعتبار سے یہ بھی برائی ہے، پھر اگر تم اس پر شرمندہ ہو جاؤ اور توبہ کر لو تو ہم تو مغفرت کرنے والے ہیں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لوٹے اس آواز کو سن کر کے، اور گویا یوں کہ یہ ایک شرمندگی کا احساس اور خجالت کا کہ میں کہاں بھاگا جا رہا تھا، بس یہی ہے وہ توبہ، اسی کی طرف متوجہ کرنا ہے. مگر یہ کہ کسی نے اگر زیادتی کر لی، ظلم کا ترجمہ یہاں کیجئے زیادتی کا، اگر کسی نے زیادتی کر لی پھر اس نے بدلے میں نیکی کی برائی کے بعد، بدلے میں نیکی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ خود نیکی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بدلے میں نیکی کا مطلب کیا ہے کوئی عمل ہی کرو، خود توبہ کرنا جو ہے وہ ایک نیکی ہے جو کفارہ بن جاتی برائیوں کا. اسی واسطے اگر کوئی شخص ساری عمر برائی کرتا رہا اور اس کے بعد اس نے توبہ کی، توبہ کے بعد اچانک اس کا انتقال ہو گیا، کیا کہیں گے آپ؟ اگرچہ اس کو کسی عمل کی نوبت نہیں آئی لیکن توبہ کر لی، سارے گناہ اس کے معاف ہو سکتے ہیں، اور یہ کہا جائے گا اس نے اس نیکی کے ذریعے سے ساری برائیوں کا گویا تلافی کر لی ہے. تو توبہ مستقل ایک نیکی ہے، کسی مزید عمل کی ضرورت نہیں. ہاں اگر موقع ملے گا تو عمل تو کرے گا، ورنہ توبہ کہاں رہی پھر اگر عمل کی نوبت آئے تو. اس لیے کہا کہ جس نے زیادتی کی پھر بدل ڈالا نیکی سے بعد برائی کے، تو میں غفور ہوں اور رحیم ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، اور داخل کرو تم اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں، نکل آئے گا روشن بغیر کسی برائی کے. بغیر کسی برائی کے اس ایک لفظ نے تردید کر دی ہے بائبل کی. بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ برس کی صورت ہو گئی، معلوم ہوا کہ ایک تکلیف ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کہ ہاتھ جو ہے وہ سفید ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک، اس کا کوئی من غیر سوء، کسی برائی اور کسی تکلیف کے بغیر ہاتھ روشن ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہاتھ میں کوئی خرابی نہیں آئی، یہ تو دراصل اس کے اندر اور خوبی پیدا ہوئی اور ایک کمال پیدا ہو گیا اللہ کے کرنے سے کہ ہاتھ روشن ہے، کوئی بیماری اس کو نہیں لگی ہے. من غیر سوء. فرمائے فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، یہ 2 نشانیاں ہیں ان 9 نشانیوں کے اندر جو ہم تم کو دے رہے ہیں اور یہ دی جائیں گی، جس کا تذکرہ اس میں 9ویں سپارے کے اندر ہے، اور میں سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں اس کو بتلا چکا ہوں کہ وہ 9 گویا معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ جو یوں کہیے کہ ایک درجے میں عذاب بھی تھے فرعون اور قوم فرعون کے لیے، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو چیز کھائیں اور پئیں اس کا خون بن جانا، اسی طرح سے گویا مینڈکوں کی کثرت، اور اسی طرح سے جوئیں بہت پیدا ہو جانا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو ان کو 9 نشانیاں کہا گیا. یہ 2 نشانیاں ہیں ان 9 نشانیوں میں سے. الی فرعون وقومہ، اور یہ نشانیاں دے کر تم کو بھیجا جاتا ہے کس کی طرف؟ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، وہ ایک قوم ہے نافرمانوں کی. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین، پھر جب یہ لے کر آیا موسیٰ ان نشانیوں کو، اور وہ نشانیاں جو بالکل کھلے طور پر نشانی ہونا جس کا نظر آتا تھا. مبصرتن کا مطلب کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی، قدرت کی نشانی ہونا اس کا بالکل واضح تھا. ایسی نشانیوں کو لے کر پہنچا تو ظالم کیا کہنے لگے؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. تو وہاں سورہ طٰہٰ میں گزر چکا ہے کہ جادو جب کہا گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی جادو کا مقابلہ تو جادو سے ہوا کرتا ہے، تو ہمارے ملک میں کوئی جادوگروں کی کمی تھوڑی، تو جادوگروں کو لے آیا گیا. مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام ہی کی جیت ہوئی، اس لیے کہ وہ جادو تو تھا نہیں، معجزہ تھا. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. فرمایا کہ انہوں نے ان آیتوں کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، حالانکہ ان کے اپنے نفس اس بات کا یقین کیے ہوئے تھے. کس بات کا یقین کیے ہوئے تھے؟ یہ معجزے ہیں، جادو نہیں. آخر جادوگر سجدے میں پڑ گئے
اور فرعون پھر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ تو زیادتی کی بات ہے، یہ تو جادو ہے، بہت بڑا جادو ہے، اور موسیٰ تمہارا بھی استاد معلوم ہوتا ہے۔ تو جس حقیقت کو دوسرے لوگ تسلیم کر چکے ہیں، اس حقیقت کو فرعون نہیں سمجھ سکے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نہ سمجھ پاتا تو مجھے بتلائیے کہ جس وقت ڈوب رہا تھا اس وقت کیوں کہا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ؟ اس وقت جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا موسیٰ اور ہارون کے خدا پر، دراصل اس بات کو سمجھ پہلے چکا تھا، لیکن جب دیکھا کہ جان بچنے نہیں، یہاں تک آ گیا پانی، اب کہتا ہے ایمان لاؤ۔ اس وقت کے ایمان کا کیا اعتبار؟ اس وقت کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سمجھ چکا تھا پہلے ہی فرعون بھی، قوم فرعون بھی، کہ موسیٰ یقیناً نبی ہیں، اور یہ جو کچھ دکھا رہے ہیں یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ اسی کو کہا جا رہا ہے کہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن کیوں کر رہے تھے؟ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ایک تو یہ کہ اپنی طرف گناہ، زیادتی، اور دوسرے اپنی برتری کی برقراری، وہ جو اپنی بادشاہت تھی، اپنی چودراہٹ تھی، اس کو کیسے ختم کرنے کو تیار ہو جائیں۔ تو تکبر کی وجہ سے موسیٰ کی بات نہیں مانے، یہ جذبہ تھا، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے، ورنہ تو یقین کیے ہوئے تھے دل سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو پھر دیکھیے کیسا ہوا انجام ان نافرمانوں کا، فسادیوں کا۔ یہ فساد ہی تھا کہ حق کو حق سمجھنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کر رہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فساد ہوگا؟ اس لیے کہا گیا مفسدین۔ ان فسادیوں کا کیا انجام ہوا؟ انجام یہ ہوا کہ سب نیست نابود ہو گئے، سب جو ہے گرفتار عذاب ہوئے، مبتلا عذاب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والی قوم بنی اسرائیل ہے، وہ جو ہے وہ زندہ سالم رہی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ چکا، جو جس غرض سے لایا گیا اس واقعے کو، وہ غرض گویا یوں کہیے کہ سامنے آ گئی کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے کسی کو نبوت کا کام سپرد کرتے ہیں، اور پھر کس طرح سے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ یہاں دوسرا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ ہے اصل واقعہ تو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، لیکن سلیمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے جو بے مثال مہربانیاں فرمائیں، یہ یوں کہیے کہ بے مثال معجزے ان کو دیے گئے۔ ان میں سے کچھ معجزے وہ ہیں کہ جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شریک ہیں، تو داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں اور سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، اور کچھ معجزے وہ ہیں کہ جو داؤد اور سلیمان دونوں کو یکساں طور پر ملے ہیں، اس لیے داؤد اور سلیمان کا ایک ساتھ ذکر ہے۔ اور ہم نے دیا داؤد کو اور سلیمان کو علم۔ داؤد علیہ السلام یہ یوں سمجھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شاخ حضرت اسحاق سے ہے، اسی کے اندر 10 واسطے ہیں حضرت یعقوب اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان۔ 10 پشتوں میں آ کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نبی بنے ہیں۔ ان کا واقعہ میں یہاں نہیں بتاؤں گا، ان کا واقعہ اگرچہ آپ لوگوں کے سامنے تو نہیں آیا، لیکن میں اگر ان کا واقعہ یہاں بیان کروں تو مشکل ہو جائے گی۔ ان کا واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ 22ویں سپارے میں، تو وہاں تفصیل سے تھوڑا تذکرہ ہوگا داؤد علیہ السلام کا، میں وہاں ان کا واقعہ بتاؤں گا۔ ہاں، سلیمان علیہ السلام کا واقعہ اگرچہ وہاں بھی آئے گا، مگر کچھ تفصیل سے چونکہ یہاں آ رہا ہے، اس لیے میں ان کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہاں جو خاص طور پر ایک بات کہی گئی وہ یہ کہ علم دیا گیا۔ یہ کون سی بات ہے کہ علم دیا گیا؟ علم تو ہر نبی کو دیا گیا، معلوم ہوتا ہے کوئی خاص قسم کا علم ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ علم ہے دراصل معاملات کی گہرائی تک پہنچ جانا اور اس کی حقیقت کو پا کر کے اس کے مطابق فیصلہ کرنا۔ یہ ایک خاص علم ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی یوں تو تمام انبیاء علیہ السلام کو دیتے ہیں، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو خاص طور پر یہ علم دیا گیا، اس لیے کہ وہ صاحب حکومت بھی ہیں، صاحب نبوت ہونے کے علاوہ صاحب حکومت بھی ہیں۔ تو بادشاہ کو اگر گہرائیوں تک پہنچنے کا ملکہ نہ ہو اور اس میں وہ اہلیت نہ ہو تو وہ لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے کیسے چکائے گا؟ اس لیے خاص طور پر یہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ نہ سمجھیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا، نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء علیہ السلام کے کمالات کے جامع ہیں، اور پھر چونکہ آپ خود خاتم النبیین بھی ہیں اور اس کے علاوہ صاحب نبوت ہونے کے علاوہ صاحب حکومت بھی ہیں، اس لیے آپ کو تو وہ علم دیا ہی گیا ہے، آپ کو تو وہ چیز دی گئی بہت ہی پورے گویا کمال کے ساتھ۔ لیکن یہاں تذکرہ ہے گزشتہ انبیاء کا،
گزشتہ انبیاء میں داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو خاص طور پر یہ علم دیا گیا، جیسے رؤیا، تعبیر رؤیا کا جو علم خاص طور پر یوسف علیہ السلام کو دیا گیا۔ یوں تو یہ علم ہر نبی کو دیا گیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ اس علم میں خاص فوقیت دی گئی یوسف علیہ السلام کو۔ تو اسی طرح سے معاملات کی حقیقت تک پہنچ جانا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا، یہ علم اور اہلیت ان دو نبیوں کو دی گئی ہے۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی، اس نعمت کا کیا حق ہے؟ اللہ کی قدر کرنا، اللہ کی نعمت کی قدر کرنا اور اس کا شکر گزار اپنے آپ کو بنانا۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا، کہا ان دونوں نے تمام تعریفیں اس اللہ کی کہ جس نے ہم کو فضیلت دی اپنے ایمان والے بندوں میں سے بہت سوں پر۔ کافروں پر تو فضیلت ہر ایک عام ایمان والے کو بھی ہے، لیکن نبی کو فضیلت کس پر ہے؟ ایمان والوں پر۔ تو اپنے ایمان والے بندوں پر ہمیں فضیلت دی، بہت سے ایمان والے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، سلیمان وارث ہوئے داؤد کے۔ معلوم ہوا کہ بیٹے ہیں، لیکن یہاں وراثت سے مراد وہ وراثت نہیں کہ جو ہماری اور آپ کی ہوا کرتی ہے کہ ہر بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے۔ یہاں وراثت سے مراد وہ وراثت نہیں کہ داؤد علیہ السلام صاحب تخت حکومت تھے، لہذا سلیمان علیہ السلام بھی بیٹے ہونے کی حیثیت سے اسی تخت کے مالک بن گئے، ایسا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو داؤد علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے اس تخت کی گویا وارث ہوتی، صرف سلیمان کہیں کو ہوتے؟ داؤد علیہ السلام کے تو اور بھی اولاد ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے، لیکن صرف سلیمان کو وارث کہا جا رہا۔ یہاں وراثت سے مراد وراثت نبوت ہے، اور نبی کی جو ہے وراثت دراصل علم ہی ہوتی ہے۔ نبی جو ہے وہ ترکے میں مال و دولت نہیں چھوڑا کرتا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث درہما ولا دینارا وانما ورث العلم فمن اخذه اخذ بحظ واف او كما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ انبیاء کی جماعت جو ہیں وہ ترکے میں درہم اور دینار مال و دولت نہیں چھوڑا کرتے، وہ ترکے میں چھوڑتے ہیں علم۔ جس نے اس کو لے لیا اس نے پورا حصہ پایا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آج نہیں ہوتا، لیکن اس نقطے کو بتا دوں جو آپ نے فرمایا کہ جس نے اس کو پایا اس نے پورا حصہ پایا۔ دیکھیے میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، ترکہ تقسیم ہو، کوئی مرنے والا مر جائے، مثال دے رہا ہوں میں، $100 چھوڑ کر مر گیا، اس $100 کو تقسیم کرنا ہے ورثہ میں، سمجھ میں آیا؟ وارث کتنے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے 10 وارث ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چھوڑنے والا جو $100 چھوڑ کر مرا ہے ہر وارث کو $100 مل جائیں گے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں ملیں گے نا، سمجھ آیا؟ یہ $100 تقسیم ہوں گے، چاہے اگر سب یکساں ہیں تو 10-10 ملیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ کمی زیادتی ہے ان کے درجے میں اس کے اعتبار سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر وارث کو 100 مل جائے، بھئی 100 تو کل ہی چھوڑ کے گیا ہے وہ۔ یہ ہے صورت مال و درہم اگر ترکے میں چھوٹے تو تقسیم اس کی اس طرح ہوتی۔ اگر نبی مال چھوڑ کر جاتے اور ان کا ترکہ مال ہوتا تو ان کے وارث تو ساری امت ہے، کس طرح ترکہ تقسیم ہوتا؟ سمجھ میں آیا؟ اور پھر ترکہ فنا ہونے والا، یہ جو ترکہ ہے یہ فنا ہونے والی چیز ہے۔ نبی کا ترکہ ایسا ہو کہ جو فنا ہو جائے؟ نہیں، بلکہ نبی کا ترکہ وہ ہے جو پائیدار ہو، اور وہ پائیدار ترکہ جو ہے وہ علم ہے، اور علم جس کو ملے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ 10 وارث ہیں تو 10 پر جو ہے برابر تقسیم ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے، جس طرح سے $100 تقسیم کیے تھے، نہیں، بلکہ یہ پورا علم جو ہے ایک وارث بھی اگر لینا چاہے تو ہر ایک کو پورا مل جائے گا جتنا نبی چھوڑ کر گیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ تمہاری اپنی ہمت کی بات ہے کتنا لیتے ہو، ایک پلیٹ بھرنا چاہتے ہو، پیالہ بھرنا چاہتے ہو، گھڑا بھرنا چاہتے ہو، یہ تمہاری اپنی صلاحیت ہے، لیکن اگر تم پورا علم لینا چاہتے ہو نبی کا، 10 آدمی کھڑے ہو جائیں اس بات کے لیے نبی کا علم پورا ہم سیکھیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا کیسے مل جائے گا بھائی، 10 پہ تقسیم ہوگا برابر، یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے من اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے نبی کی اس وراثت کو، وراثت علم کو لیا اس کو پورا ہی مل گیا، آدھا تہائی نہیں ہوتا اس کے اندر۔ اس لیے نبی جو ہے ترکے میں درہم اور دینار نہیں چھوڑ کر جاتا، وہ علم چھوڑ کر جاتا ہے۔ اس لیے
کہا گیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء سے مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ جو کسی مدرسے سے ڈگری لے کے آ جائیں، سمجھ میں آیا، وہ مطلب نہیں، بلکہ یہ کہ جس نے بھی اس کو علم حاصل کیا وہی وارث بن گیا نبی کا، جس نے علم حاصل کر لیا، اب جیسا جتنا ہی کیا اتنا ہی بڑا وارث بنا وہ۔ تو علماء کو جو وارثین انبیاء کہا گیا وہ اسی واسطے کہ انہوں نے دراصل وہ ترکہ پا لیا ہے کہ جو نبی چھوڑ کر گیا ہے۔ تو یہاں وورث سلیمان سے مراد ہے وراثت علم، وراثت نبوت، کہ وارث ہوئے سلیمان داؤد کے، اور انہوں نے کہا کہ اے لوگو ہم کو علم دیا گیا ہے جانوروں کی بولیوں کا۔ جانوروں کی بولیاں حضرت داؤد علیہ السلام بھی جانتے تھے، سلیمان علیہ السلام بھی جانتے تھے، اور وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور ہمیں ہر چیز دی گئی۔ ہر چیز کا مطلب کیا؟ یہ مطلب نہیں ساری کائنات ہم کو دے دی گئی، بلکہ جس طرح سے بادشاہوں کو ملا کرتی ہیں، بادشاہت کے جو لوازمات ہیں وہ تو ہم کو ملے ہی ہیں، مگر اس سے بڑھ کر کیا؟ علمنا منطق الطیر، ہم کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ بلا شبہ اس کا فضل ہے۔ جانوروں کی بولیاں، یہ علم جو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا، یہ ایسا نہیں تھا جیسے آج ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں زیولوجی، وہ نہیں، کے ساتھ تجربات کرتے کرتے جانوروں کی خاص آوازوں سے ان کے خاص جذبات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ مثلا بعض جانور جو ہیں وہ ان کی آوازوں سے پہچان لیتے ہیں کہ ان کو غصہ ہے، ان جانوروں کی بعض دوسری قسم کی آوازوں سے پہچانتے ہیں کہ یہ تو خوش ہو رہے ہیں، بعض جانوروں کی آوازوں سے یہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ اپنے مالک کی جو ہے خوشامد کر رہا ہے۔ اسی طرح سے بھوک اور پیاس کا بھی اندازہ کر لیتے ہیں جانوروں کی بعض قسم کی آوازوں سے۔ یہ زیولوجی کا ایک علم ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ وہ اس طرح نہیں دیا گیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یا داؤد علیہ السلام کو کہ محض ایک آوازوں سے ان کے جذبات کا اندازہ کر لیں، نہیں، بلکہ یہ کہ جس طرح سے انسان کلام کرتا ہے اور اس کلام کے معنی اور مطلب ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے جانوروں کی بولیوں کے گویا معنی اور مطلب پورے کے پورے کیا گفتگو کر رہے ہیں یہ جانور، اس کو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو گویا بتلایا گیا، اور اس کو وہ سمجھتے تھے جانور جو بولیاں بولتے تھے اس سے کیا معنی ہے، کیا بات کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ محض ان کے جذبات اور احساسات کا نہیں اندازہ ہوتا تھا بلکہ گفتگو کا مطلب اور معنی سمجھتے تھے داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یہ علم ان کو دیا گیا تھا۔ بس یہ ترک رکھیے انشاءاللہ آئندہ۔ سورہ نمل آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئت
جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون صدق اللہ العظیم. حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ چل رہا ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت تو عطا فرمائی تھی، اس کے علاوہ ان کو ایک ایسی حکومت عطا کی گئی تھی کہ ویسی حکومت نہ ان سے پہلے کسی کو ملی اور نہ آئندہ کسی کو ملنے والی ہے. خود حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اسی لیے ان کی حکومت نہ صرف یہ کہ انسانوں پر تھی اس علاقے میں، بلکہ جنات پر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں اور چرند اور پرند پر بھی ان کی حکومت تھی. اور چونکہ حکومت ہو نہیں سکتی جب تک کہ رعیت کے احوال سے اور ان کی باتوں سے واقفیت نہ ہو، اسی لیے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سب کی زبانوں کا علم بھی دیا گیا تھا. علمنا منطق الطیر، ہم کو جانوروں کی بولیوں کا علم دیا گیا ہے. تو جانوروں پر ان کا اقتدار، جنات پر ان کا اقتدار اور اس وقت کے انسانوں پر بھی.
اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو بھی انہی کے کنٹرول میں دیا تھا کہ اپنے مقاصد کے لیے ہوا کو استعمال اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو ہوا کے دوش پر وہ سفر کرتے تھے. اور سورہ سبا کے اندر، سورہ سبا آیت صفحہ نمبر 453 اور آیت نمبر 12 میں